بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ذوالقرنین سیریز پارٹ 4 میں ہم جانیں گے ذوالقرنین کے تیسرے سفر کے بارے میں۔ یاجوج ماجوج کون تھے؟ ذوالقرنین نے کون سی دیوار تعمیر کی؟ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پچھلے ویڈیوز میں ہم نے ذوالقرنین کے 2 سفر ڈسکس کیے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ذوالقرنین کے تیسرے سفر کے بارے میں جانیں گے۔ آپ نے شمال کی جانب سفر فرمایا، یہاں تک کہ 2 پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے تو وہاں کی آبادی والوں کی عجیب و غریب زبان تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ اشاروں سے بمشکل بات کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے مظالم کی شکایت کی اور آپ کی مدد کے طالب ہوئے۔ یاجوج ماجوج کون تھے؟ یاجوج ماجوج یاسف بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے اور ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ لوگ بلا کے جنگجو اور خون خوار اور بالکل ہی وحشی اور جنگلی ہیں۔ یہ بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی غاروں سے نکل کر تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے تھے اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے تھے۔ آدمیوں اور جنگلی جانوروں یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ اور ہر چھوٹے بڑے جانوروں کو کھا جاتے تھے۔ ذوالقرنین سے لوگوں نے فریاد کی، کیا آپ ہمیں یاجوج ماجوج کی شر اور ان کی ایذا رسانیوں سے بچائیں؟ اور ان لوگوں نے اس کے عوض کچھ مال دینے کی بھی پیشکش کی۔ تو ذوالقرنین نے فرمایا کہ مجھے تمہارے مال و دولت کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، بس تم لوگ جسمانی مشقت میں میری مدد کرو۔ چنانچہ آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھدوائی۔ جب پانی نکل آیا تو اس پر پگھلائے ہوئے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے گئے اور لوہے کے تختے نیچے اوپر چن کر ان کے درمیان میں لکڑی اور کوئلہ بروا دیا گیا اور اس میں آگ جلوا دی۔ اسی طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی، اور پھر پگھلایا ہوا تانبا دیوار میں ڈال دیا گیا، جو سب مل کر بہت ہی مضبوط اور نہایت ہی مستحکم دیوار بن گئی۔ اور اسی طرح یہ لوگ یاجوج ماجوج کے مظالم سے بچ گئے اور ذوالقرنین کی وجہ سے یہ لوگ ایک دیوار کے پیچھے قید ہو گئے۔ ناظرین، حدیث مبارکہ میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں اور دن بھر جب محنت کرتے کرتے اس کو توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ اب چلو باقی کل توڑ ڈالیں گے۔ دوسرے دن جب وہ لوگ آتے ہیں تو خدا کے حکم سے وہ دیوار پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا تو ان میں سے کوئی کہنے والا کہے گا کہ اب چلو انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑ ڈالیں گے۔ ان لوگوں کے انشاءاللہ کہنے کی برکت اور اس کلمہ کا یہ ثمر ہوگا کہ دوسرے دن یہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یہ قیامت کے قریب ہونے کا وقت ہوگا۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین پر ہر طرف فتنہ و فساد، قتل و غارت کریں گے، چشموں اور تالابوں کا پانی پی ڈالیں گے، جانوروں اور درختوں کو کھا ڈالیں گے، زمین پر ہر جگہ میں پھیل جائیں گے، مگر مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ اور بیت المقدس، ان تینوں شہروں میں یہ ہرگز داخل نہیں ہو سکیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کے گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے، استغفر اللہ، اور یہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ قرآن کریم میں اس طرح ہے، جس کا ترجمہ ہے، یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج ماجوج اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ تو ناظرین، یہ تھا ذوالقرنین کے تینوں سفروں کا حال۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل گائیڈ آف اسلام کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔